السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مقتدی کی ذمہ داریاں ہم جان رہے تھے، سمجھ رہے تھے، انہی میں سے مقتدی کی ذمہ داریوں میں سے 7ویں ذمہ داری کے طور پر جو آج، اور 8ویں ذمہ داری کے طور پر جو باتیں، جو مسئلے ہمارے سامنے ہیں آج، وہ یہ ہیں کہ امام کی آواز مقتدیوں تک پہنچانے کا مسئلہ، اور امام بھول جائے تو لقمہ دینے کا مسئلہ۔ تو آئیے پہلے امام کی آواز مقتدیوں تک پہنچانے تک کے مسئلے کو ہم جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ آج کا دور مائکرو فون کا دور ہے، اسپیکر کا دور ہے۔ اگر ہم مائک سے، اسپیکر سے بآسانی نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، اور لوگوں کی، نمازیوں کی بھیڑ کو آواز پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ قرأت کی آواز ہو، چاہے اللہ اکبر اور مطلب نماز کے بقیہ ارکان کی آواز ہو، تو ہم اسپیکر سے اور مائکرو فون سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا موقع نہیں ہے، یا ایسی سہولت نہیں ہے، ایسا انتظام نہیں ہے، تو پھر مقتدیوں میں سے جو شخص امام کی تکبیر سن رہا ہے، امام کا اللہ اکبر یا سمیع اللہ لمن حمدہ، یا اور جو مقتدی امام آواز دیتے ہیں اسے سن رہا ہے، تو وہ فاصلے پر مکبر جسے کہا جاتا ہے، اس کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب نماز پڑھائی تھی تو بیماری کی وجہ سے آپ کی آواز بڑی کمزور تھی، تو اس فریضے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا تھا، اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لوگوں تک پہنچائی تھی، مصلیوں تک، نمازیوں تک پہنچائی تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، مکبر کا فریضہ مقتدیوں میں سے جو چاہے انجام دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ زیادہ بھیڑ ہے تو کئی مکبر ہو سکتے ہیں، کم بھیڑ ہے تو 1 سے 2 سے کام چل سکتا ہے۔ 8ویں ذمہ داری مقتدی کی، امام بھول جائے تو اسے لقمہ دینا ہے۔ نماز کے دوران امام بھی انسان ہے، وہ بھول سکتا ہے، تو اس کو لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ قرأت میں، قرآن پڑھنے میں اگر امام بھولتا ہے تو جو لفظ وہ بھول رہا ہے یا جہاں بھول رہا ہے وہاں جس کو یاد ہے وہ یاد دلا دے، تاکہ امام پھر اس قرأت کو جاری رکھ سکے۔ اور اگر جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ قرأت مشتبہ ہو گئی تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابی بن کعب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مجھے بتا کیوں نہیں دیا؟ تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حسن روایت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور رکن میں، رکوع میں، سجدے میں، رکعت میں کہیں بھول جاتا ہے امام، تو اس وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ مردوں کے لیے سبحان اللہ ہے، اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے۔ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ آج تو عورتوں کا دور رہا نہیں، لیکن مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ نماز سے باہر والا شخص بھی یاد دلا سکتا ہے، متنبہ کر سکتا ہے۔ بیت المقدس جب قبلہ جب بیت المقدس سے حرم کعبہ کو کر دیا گیا تھا، خانہ کعبہ کو، تو اس کا علم کچھ لوگوں کو نہیں ہوا، تو بیت المقدس کی طرف ایک مسجد میں لوگ گھوم کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو سامنے سے ایک شخص گزرا، ایک صحابی گزرے، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی سمت نماز پڑھی ہے۔ تو لوگوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ تو باہر والا آدمی بھی یاد دلا سکتا ہے کہ نماز تم 4 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو، یا 3 رکعت نماز نہیں تم نے نماز پڑھی ہے، یا تم نے 5 رکعت نماز پڑھ لی، اس طرح سے وہ کہہ سکتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو اس طرح سے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں جب امام بھول جائے۔ تو یہ 2 مسئلے تھے آج کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق، مقتدیوں کی ذمہ داری سے متعلق کچھ اور باتیں اگلے ویڈیو میں ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اور حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔